رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آئیے داستان کے بقیہ حصے سے شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر یزید کے بد ارادوں اور پھر حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کے یزید کی بیعت کے لیے کہنے کے بعد مدینہ منورہ سے پہلے ہی مکہ مکرمہ آ گئے تھے، اور جب ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ کو روانگی کا پتہ چلا تو پھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اے نواسہ رسول، جگرگوشہ بطول، کوفہ والے اپنی بد عہدی اور بے وفائی میں مشہور ہیں، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کر دیں، اس لیے آپ کو کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دینا چاہیے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگی ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔ مگر حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے اکابرین اسلام کی یہ درخواست امام پاک نے قبول نہ کی اور فرمایا کہ مجھے اپنے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد ہے کہ ایک دمبا حرم کعبہ میں ذبح کیا جائے گا جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دمبا میں ہی نہ ہوں اور کہیں میری وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی نہ ہو۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے سے کسی صورت بھی باز نہ آئے تو عرض کی کہ اچھا، اگر آپ نے ضرور جانا ہی ہے تو جائیں، مگر ان پردہ دار بیبیوں اور معصوم بچوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ مگر سیدہ کے لال انہوں نے یہ تجویز بھی رد کر دی اور فرمایا کہ میں آخری وقت اپنے بچوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ہلال عید نے نمودار ہو کر لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مسرتوں کی مبارکباد دی اور دنیا اسلام کو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا پیغام دیا، اور توحید و رسالت کے پرستاروں کو حج بیت اللہ کی راہ دکھائی اور طواف کعبہ کے لیے اپنا چراغ جلایا، اور پھر عید الاضحیٰ کا چاند مسلمانوں میں ایثار و قربانی کے جذبے کو زندہ کر کے ڈوب چکا تھا، اور رات آدھی بیت چکی تھی کہ امام پاک چپکے سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور 2 نفل پڑھے اور بارگاہ رب العزت میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ اے میرے معبود حقیقی، اس وقت جب عید الاضحیٰ قریب آ رہی تھی اور مسلمان تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے دور دور سے آ رہے تھے، تیرا حسین، تیرے محبوب کا حسین تیرے گھر کو چھوڑ کر اب پردیس جا رہا ہے، اور تیرے گھر کے یہ در و دیوار جو میرے لیے سایہ رحمت ہیں، آج میں ان سے رخصت ہو رہا ہوں، اور تیرے گھر کی عزت اور صحن کعبہ کی حرمت کی خاطر تیرے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے رب ذوالجلال، اپنے پیارے محبوب پاک کا صدقہ مجھے توفیق عطا فرما کہ تیرے اور تیرے رسول کے دشمنوں کے ظلم و ستم کو خوشی اور ہنسی کے ساتھ برداشت کر لوں، اور مجھے ایسا حوصلہ بخش کہ پیش آنے والی مصیبتوں میں ثابت قدم رہوں، اور مجھے اتنی ہمت عطا کر کہ کربلا کے حق و باطل کے خونی مارکے میں میرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ اور پھر مؤذن کی صدائے توحید و رسالت نے دامن شب کو چاک کیا، اور سیدہ کا لخت جگر فجر کی نماز حرم خداوندی میں ادا کر کے گھر تشریف لے آئے۔ ناظرین، میرے آقا و مولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنگ کرنے کے ارادے سے جانے کا الزام لگانے والے خارجی اور حصول خلافت کی خاطر لڑنے کا بہتان باندھنے والے یزیدی اور یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا شور مچانے والے یزیدی مجھے بتائیں کہ کیا کسی دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے ارادے سے جانے والا، کیا وہ بے سر و سامانی کے ساتھ جاتا ہے اور بے کسی و تنہائی کے عالم میں جاتا ہے، اور کیا وہ 6 سال کی معصوم بچی کو ساتھ لے کر جاتا ہے، اور کیا وہ 6 ماہ کے شیر خوار بچے کو اپنے دامن میں چھپا کر لے جاتا ہے، اور کیا وہ 20,000 کے لشکر کے مقابلے میں صرف 72 انسانوں کا قافلہ لے کر جاتا ہے؟ اگر یہ درست ہے تو ثابت کرو، اور اگر نہیں ہے تو یہ یقیناً نہیں ہے، تو پھر اپنے اس گمراہ کن عقیدے سے توبہ کرو۔
ناظرین، ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ بڑے ہی صبر و سامان کے ساتھ ذکر الہی کرتا ہوا آگے بڑھا اور منزل قریب آتی رہی، یہاں تک کہ میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے توحید و رسالت بلند ہوئی۔ آپ کی جانثار جماعت نے اپنے امام برحق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مگر میں آپ کو پھر بھی اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آگے اس کے آسرے پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہو جائیں، آپ کے بچے یتیم ہو جائیں۔ مگر اس آخری وقت میں بھی کہ جب یزیدی لشکر جنگ کے لیے للکار رہا تھا اور ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی اور 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، تمام نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کے پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ ناظرین، میدان کربلا میں وہی خدا تھا، اور آج میدان میں پیاس سے ہانپنے والے بوڑھے، تڑپنے والے جوان اور بچے اسی خلیل اللہ کی نسل پاک تھی، اور شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑنے والا معصوم علی اصغر اسی اسماعیل کی اولاد سے تھا، اور نیزے پر قرآن پڑھنے والا حسین ملت ابراہیمی کا امام تھا، اور یہ بھی اگر چاہتا تو آسمان سے فرشتوں کی فوج بلا سکتا تھا، اور جام کوثر کی نہریں زمین کربلا پر پانی کے پرنالے بہا سکتی تھی، اور خاک کربلا کے ذرے ذرے سے پانی کے چشمے پھوٹ سکتے تھے، اور لشکر یزید کو نیزے کی ایک جنبش سے فنا کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ کے خلاف نہ ہو جائے اور نوشتہ تقدیر غلط نہ ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں جب ایک جن نے عرض کی کہ آقا اگر حکم ہو تو لشکر یزید کو ایک دم میں تباہ کر دوں، تو صابر امام نے جواب دیا کہ اے جن، میں تمہاری اس ہمدردی اور غم گساری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر میں تمہارے ہاتھوں اپنے نانا جان کی امت نہیں مروا سکتا۔ ناظرین، آخرکار خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں شہادتیں پیش کی، جیسا کہ حضرت حر کی شہادت، حضرت وہب بن عبداللہ کی شہادت، عون و محمد کی قربانی، حضرت عباس علمدار کی شہادت، حضرت قاسم کی شہادت، شہزادہ علی اکبر کی شہادت، اور شہزادہ علی اصغر کی شہادت۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔